ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فخر نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان آسماں آصف۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ دوران حج مکہ مکرمہ میں دنیا کے سب سے بڑے کولنگ سسٹم نے زائرین کو تعریفوں پر مجبور کر دیا۔ مسجد الحرام میں نصب جدید کولنگ سسٹم 1,55,000 ٹن تک ٹھنڈک فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ حرم شریف کا درجہ حرارت اوسطاً 20 سے 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہ نظام قدی اور الشامیہ کے 2 بڑے اسٹیشنز کے ذریعے چلایا جاتا ہے تاکہ لاکھوں زائرین شدید گرمی میں بھی سکون اور راحت کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ شدید گرمی میں بھی سردی لگے گی۔ مکہ مکرمہ میں دنیا کے سب سے بڑے کولنگ سسٹم نے زائرین کو تعریفوں پر مجبور کر دیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حج 2026 کے لیے عارضی دفاعی مراکز کو فعال کر دیا گیا۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف سول ڈیفنس شہری دفاع کی جانب سے حج سیزن 2026 کی تیاریوں کے سلسلے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عارضی دفاعی مراکز کو فعال کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 27 سیزنل مراکز قائم۔ حج سیزن کے دوران عازمین حج کی سیکیورٹی اور سلامتی کے پیش نظر مختلف مقامات پر 27 عارضی سیزنل مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ یہ مراکز مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مشاعر مقدسہ یعنی مینا، عرفات اور مزدلفہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان تمام مراکز پر اعلیٰ تربیت یافتہ عملہ 24 گھنٹے کی بنیاد پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ عملے میں فائر فائٹنگ، ریسکیو، طبی امداد اور ہنگامی انخلاء کے ماہرین شامل ہیں۔ تمام سیزنل مراکز کا براہ راست و مستقل رابطہ مرکزی کنٹرول روم سے ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر علاقائی مراکز کو ہدایات ارسال کی جاتی ہیں تاکہ امدادی کارروائیوں میں تاخیر نہ ہو۔ حج ایام کے دوران شہری دفاع کے اضافی یونٹ بھی مشاعر مقدسہ میں تعینات کیے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ بھگدڑ، آتش زدگی، طبی ایمرجنسی یا کسی بھی ناگہانی آفت سے فوری نمٹا جا سکے۔ پاکستان حج مشن مدینہ منورہ کے مرکزی کنٹرول روم میں بھی حج آپریشن 2026 کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ریاض الجنہ ٹیم آئی ٹی، ٹرانسپورٹ، فوڈ کنٹرول، گمشدہ سامان کی تلاش سمیت تمام شعبے فعال کر دیے گئے ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ تمام انتظامات 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کی جان و مال کے تحفظ اور انہیں محفوظ پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ جدائی کے ساتھ جینا کیسے ہے، یہ احساس ساری ہی زندگی دکھ بن کر ساتھ رہتا ہے۔ فخر نیوز کا آج کا تجزیہ: اپنوں کی جدائی کے نام کسی اپنے کے دنیا سے رخصت ہونے کا غم اچانک ختم نہیں ہوتا اور صبر بھی اکثر ایک دن میں نہیں آتا۔ صبر عموماً وقت کے ساتھ، یادوں کے ساتھ جینے کی عادت سے، دعا سے اور دل کے اندر اس حقیقت کو قبول کرنے کے عمل سے آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات شروع میں انسان صرف صدمہ، خاموشی یا بے بسی محسوس کرتا ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ دل یہ سیکھنے لگتا ہے کہ جدائی کو بھلانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جینا کیسے ہے۔ اسلام میں صبر کا مطلب غم نہ ہونا نہیں بلکہ غم کے باوجود اللہ کی رضا پر قائم رہنا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ: بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ وقت زخم مٹا نہیں دیتا بلکہ مگر دل کو اتنا مضبوط ضرور کر دیتا ہے کہ انسان درد کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہروان۔ فخر نیوز کی طرف سے بیورو چیف سینئر صحافی محمد اکرم فضل کے چھوٹے بھائی یونس عزیز کے انتقال پر ملال پر اظہار تعزیت۔ پاکستانی کمیونٹی ریاض سعودی عرب کی جانب سے گہرے دکھ و غم کا اظہار۔ پاکستانی کمیونٹی ریاض نے فخر نیوز لاہور کے چھوٹے بھائی انجینئر محمد یونس عزیز کے المناک انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا ہے، جو گزشتہ روز اسلام آباد سے لاہور واپس آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستانی کمیونٹی ریاض کے عمائدین، سماجی و کاروباری شخصیات اور تمام اراکین نے مرحوم کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے۔ مرحوم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم انجینئر محمد یونس عزیز کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ پاکستانی کمیونٹی ریاض، فخر نیوز کی پوری صحافتی ٹیم اور بالخصوص بیورو چیف اعجاز احمد طاہروان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ اس غم کی گھڑی میں ہم سب آپ کے ساتھ شریک ہیں۔